ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک۔ آئے میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ماہ رمضان کا دوسرا دن آ چکا ہے اور یہ بھی گزر رہا ہے پہلے دن کی طرح، یعنی پچھلے سال کی طرح یہ بھی ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ آئیں اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اپنے گناہوں کو مٹوائیں اور اپنی نیکیوں کو اضافہ کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کروائیں۔ خداوند متعال سے دعا مانگیں کہ خدایا ہمارا یہ ماہ رمضان پہلے ماہ رمضانوں کی طرح گزر جائے، اور ہمارا ان دعائیں اور ان دعاؤں اور ان مناجات سے ہمارا دامن خالی ہو۔ خدایا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم آپ کے بندگی کریں، آپ کی عبادت کریں، آپ سے التجا کریں۔ آئے میرے محترم سامعین، کس طرح یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے، اگر اس زندگی میں یہ دعائیں نہ ہوں، یہ قرآن مجید نہ ہو تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں کس طرح اس دعا میں ہمیں سبق ملا ہے، ہمیں کس طرح اس دعا میں کہا ہے کہ آپ نے کس طرح اس دعا میں اپنے گناہ کو معاف کروانا ہے، کیسے خدا کی کلام کی تلاوت کرنی ہے، توفیق الہی کو حاصل کریں، غضب خدا سے بچیں۔ اس دعا کو پڑھتے ہیں، جو یہ دعا دوسرے دن کی، ماہ رمضان کے دوسرے دن کی ہے۔ فرمایا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا بار الہ مجھ کو اس دن میں اپنی رضایت و خوشنودی سے قریب کر، وجنبنی فیہ من سخطک و ناقماتک، فرمایا اور اس دن میں مجھ کو اپنے غضب اور عذاب سے بچا، ووفقنی فیہ لقراءتہ آیتک، فرمایا اور مجھے کو آج کے دن تیرے قرآنی آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، اس دعا میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، 3 چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اس دعا میں 3 عام نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے جو اس دعا میں بیان کیا گیا ہے، وہ رضایت الہی کی درخواست ہے، یعنی رضایت الہی یعنی خوشنودی، رضایت خدا کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو فرمایا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک۔ میں اس کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں لیکن دوبارہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ خدایا مجھ کو اس دن میں اپنی رضا و خوشنودی سے قریب کر، یعنی خداوند عالم نے اس دنیا میں اپنے فیض و برکات و کرامات و کرم کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے مختلف چیزوں کو سبب قرار دیا ہے۔ جس طرح رزق کو مختلف امور کے لیے واسطہ قرار دیا ہے، مثلا تجارت دیکھ لیں، زراعت دیکھ لیں اور باقی چیزیں مثلا دیکھ لیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے خدا نے بنائی ہیں، اور اسی طرح خداوند متعال نے اپنے بندوں سے رضایت و خوشنودی کے لیے چند امور کو سبب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اس پر یہ
چند اسباب حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان چند اسباب کو حاصل کرے، اور جس سے وہ ممکن ہے کہ خدا کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اور اس میں قرآنی آیات اور احادیث معصومین علیہ السلام کے اسباب کا تذکرہ موجود ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے خدا کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رضا الہی کیا ہے؟ رضا الہی جو ہے وہ یعنی خوف خدا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال نے اپنی کتاب کے اندر، وہ کتاب جو لا ریب فیہ ہے، جس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کے پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہیں میں ہمیشہ اپنانے والے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سبب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو میرے محترم دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کروں۔ دوسرے جو اسباب ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اس تقوی کے بارے میں اپنے ناج البلاغہ کے خطبہ نمبر 183 میں اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى وَجَعَلَهَا مُنْتَهَا رِضَاهُ، یعنی فرمایا خدا نے تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی تاکید کی ہے اور اس کو اپنی رضا انتہا قرار دے۔ اور میرے محترم اب دوسری آپ اس میں دیکھیں، میں کہا ہے کہ میں اتنی بات زیادہ طولانی ہو جائے گی، تو لہٰذا مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں دوسری چیز ہے غضب اور عذاب الہی سے دوری، یعنی وہ دعا جو ہم نے پڑھی ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقْمَاتِكَ۔ دیکھیں اس کے ضمن میں قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ جنہوں نے ان باتوں کی پیروی و اتباع کی ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور اللہ کی خشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو نابود کر دیا ہے، ان کے اعمال کو ضبط کر دیا ہے، ان کے اعمال کو ختم کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ خدا کے غضب سے بچیں، خدا کے عذاب سے بچیں۔ پتہ نہیں وہ کیسا دن ہوگا قیامت کا جب عذاب ہمیں ملے گا تو ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو لہٰذا دعا ہے کہ خالق کائنات بروز محشر ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اس دنیا کے عذاب سے بچائے۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب دعا کمیل میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب یا رب وانت تعلم ضعفی، فرمایا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلاؤں اور ادنی سی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے لیے اس کی ناگواریاں قابل تحمل نہیں ہیں، جبکہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے، تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل
اور جن کا قیام دائمی ہے، جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ یہ بلائیں تیرا غضب اور انتقام کا نتیجہ کہیں ان کی تاب زمین و آسمان بھی نہیں لا سکتا۔ تو دیکھیں کس طرح امیر المومنین نے دعائے کمیل میں بیان فرمایا ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو تیسری چیز جو تلاوت قرآن کریم کی توفیق ہے، یہ قرآنی آیات اور معصومین کی احادیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن کی تین نسبتیں اہم ضروری ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن پر عمل کرنا۔ لیکن آج کی اس دعا میں قرآن کے پڑھنے کی توفیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو۔ تو آئے میرے محترم، امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ تو امام نے فرمایا، والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے رستوں میں سے ایک رستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، شہر رمضان، یعنی وہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر الصیام، سیام کا مہینہ ہے، وہ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے، وہ شہر القیام، عبادت و قیام کا مہینہ ہے، وہ شہر الطہور، پاکیزگی کا مہینہ ہے، وہ شہر المحیض، تصفیہ کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کا تصفیہ کرنا، گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ تو کیسے فرمایا؟ جیسے یہ آیت قرآنی بھی ہے اور اس صحیفہ سجادیہ میں امام نے بھی فرمایا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیازات کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو اشکار کیا گیا ہے، یعنی باقی مہینے بھی ہیں لیکن اس کو سردار مہینہ مانا گیا ہے، اس کو سب سے جدا کیا گیا۔